والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسم قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن دست امداد کن دست امداد کن یا غوث اعظم دستگیر رنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله جا زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے
خفا ہے اکیلا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی۔ ابو بکر سے کچھ آئین صدق و صفا کے لا، جا زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے شرم و حیا کے لا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، جا زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، زندگی مدینے سے جہاں کے ہوا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا
حسین سے کچھ کربلا سے لا منظر حسین سے کچھ کربلا کے لا جا زندگی مدینے سے جہوں کے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جہوں کے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جہوں کے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جہوں کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے جا زندگی مدینے سے جہوں کے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جہوں کے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جہوں کے ہوا کے لا جدو کوئی دنیا دا علم کام نہیں کرے گا شاعر کی اندر جدو دنیا دا کوئی علم کام نہیں نہ کردا مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدا علم دنیا دیا سائنساں ناکام ہو گئی ہیں دنیا دے ڈاکٹر ناکام ہو گئے ہیں جی شاعر کے اندر یہ مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدا علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے جڑی خیرات ہے نا علم دی یہ دروازہ علی تو ملنی ہے اور کتوں نہیں ملے گی یہ علی دے دروازے تو ملنی ہے دروازہ علی سے دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا زندگی مدینے سے جہوں کے ہوا کے لا جدو رحمت دی ہوا آنی ہے نا تے گنبد خضرا چو نکلنی ہے پوری دنیا دے ٹر جائے گنبد خضرا چو رحمت دی ہوا نکلنی ہے جو سرکار نے فرمانا نا رحمت دی ہوا آنی ہے ساریاں وباواں چلے جانی ہیں ساریاں وباواں ختم ہو جانی ہیں جدروں دی میرے آقا دے گنبد نہ چھو کے جڑی ہوا آوے گی نا جدروں دی ننگے گی اللہ شفا دندا جائے جہاں زندگی مدینے سے جہوں کے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جہوں کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے
خفا ہے منا کے لا. جدو سرکار نے راضی ہو جانا نا، آقا نے خوش ہو جانا، تو پھر رحمت دی ہوا ادھر نو آ جانا. آقا دی بارگاہ چ ادبن احترامن نظرانہ پیش کیتا. مولا قبول فرمائیں، آقا قبول فرمان، ساڑی توڑی حاضری نو سرکار قبول فرمان. دوستان گرامی، میں اللہ دی بارگاہ چرد کیتی ہے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سانو ہدایت دے، اللہ سانو ہدایت دے. اسی یہی ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہدایت دے سانو سیدھے رستے دی. کہ اللہ اسی تیرے کو ہدایت منگنے ہیں، یا اللہ سانو ہدایت دے. کیویں دی ہدایت دے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اقدس اندر ایک شخص ملک شام سے آیا، اور جب پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حضور میں آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کے بارے میں سنا کہ آپ امیر ہیں. امیر بھی ہیں، امیر بھی ہیں. دو لفظ اس نے یوز کیے. پہلے کہا آپ امیر ہیں، پھر فرمایا آپ امیر بھی ہیں. آپ امیر ہیں، آپ امیر بھی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بتائیں. امیر اس لیے کہ مالدار ہیں، امیر اس لیے کہ آپ مالدار بھی ہیں، اور امیر اس لیے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ اول بھی ہیں. آپ خلیفہ اول بھی ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر بھی ہیں، پھر آپ امیر بھی ہیں. یعنی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ مالدار بھی ہیں اور مسلمانوں کے امیر بھی ہیں. آپ نے فرمایا ہاں بول کیا کہنا چاہتا ہے. تو وہ جو ملک شام سے شخص آیا، اس نے کہا حضور میرے سر کے اوپر بہت قرض ہے، میرے سر کے اوپر بہت قرض ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ کا سنا تھا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے رقم دیں تاکہ میں اپنا قرضہ اتار سکوں. تو حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے خلیفہ اول جو ہے، جو خلیفہ اول ہیں، میرے نبی کے جانشین ہیں، جو جانشین ہیں، جو گدی نشین ہیں، جو زیب سجادہ نشین ہیں، وہ ابو بکر صدیق فرمانے لگے آپ میرے ساتھ چلو. اس کو ساتھ لیا. وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت ابو بکر نے مجھے ساتھ لیا، اپنے گھر کی طرف چلے. تو جب جا کے میں نے دروازہ دیکھا ابو بکر کا تو بڑا خوبصورت، ابو بکر کا دروازہ دیکھا میں نے تو بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، بڑا تراشا ہوا، بڑا مہنگا نظر آیا. تو جب دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوا تو وہ کہنے لگا میری آنکھوں کے پردے کھل گئے، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ باہر سے دروازہ تو اتنا خوبصورت ہے، یہ بتا رہا کہ اندر عمارت جو تھی وہ بہت خوبصورت ہوگی، لیکن جب دروازہ کھلا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک چارپائی ہے اور کھجور کے پتوں کی ایک صف ہے. اندر ایک چارپائی ہے اور ساتھ کھجور کے پتوں کی صف ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مجھے اس کھجور کی صف پہ یعنی کہ بٹھایا، آپ وہ خود بھی ساتھ بیٹھ کے فرمانے لگے اے سائل جو تو نے مجھ سے سوال کیا، میں شرمندہ ہوں. میں آپ کو اپنا حال بتا دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں بڑا امیر ہوں. تو سن، 3 دن سے میں نے اناج کا دانہ نہیں کھایا، 3 دن سے میں نے اناج کا دانہ نہیں کھایا، بلکہ میں نے کھجور کھائی، کھجور پہ گزارا کیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ میں نے 3 دن سے اناج کا دانہ نہیں کھایا، میں کھجور پہ گزارا کر رہا ہوں، کھجور کھا رہا ہوں، تو میں تمہارا قرض کیسے چکا سکتا ہوں، کیسے دے سکتا ہوں؟ تو وہ شخص نا امید ہو گیا، پریشان ہوا. تو کہنے لگا ابو بکر آپ ہی بتائیں پھر میں کہاں جاؤں؟ آپ کے بارے میں سنا تھا آپ امیر ہیں، امیر بھی ہیں، امیر بھی ہیں. میں آپ مالدار بھی ہیں، آپ کے بارے میں سنا تھا. تو آپ کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ ان کے بادشاہ ہیں، آپ ان کے خلیفہ ہیں، آپ ان کے مالک ہیں.
میں نے تو یہ سن کے شام سے چلا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے دروازے پہ تو آیا ہے لیکن نا امید ہو کے نہ جا، میں تجھے نا امید نہیں ہونے دوں گا۔ عرض کی حضور پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ایسے کرو تم عثمان کے پاس چلے جاؤ، عثمان کے پاس چلے جاؤ اور جا کے اپنا سوال کرنا، اور وہ آپ کا جو جتنا قرض ہے نا، جتنا تیرے پہ قرض ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ عثمان سے جا کے ملنا۔ تو کہنے لگا حضور آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ عثمان کے پاس چلا جا، وہاں سے تیری حاجت پوری ہو جائے گی، تیری جو اپنا مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی۔ تو مجھے یہ بتائیں میں جا کے عثمان کو آپ کے بارے میں بتاؤں کہ ابو بکر نے مجھے بھیجا، میں یہ بتاؤں جا کے کہ ابو بکر نے کہا کہ عثمان کے پاس جاؤ وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا؟ مسکرائے فرمانے لگے جا کے تو سوال کرنا، نام نہ لینا، عثمان سے جا کے سوال کرنا، نام نہ لینا، وہ تیری حاجت پوری کر دے گا، وہ تیری حاجت پوری کر دے گا۔ کہا وہ اس کو کیسے پتا چلے گا؟ میں وہ جب جا کے یہ کہو گے نا اسے اللہ اس کے رسول کے لیے مجھے دے دو، جب یہ کہو گے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجھے دے دو، وہ تجھے دے دے گا، سوال نہیں کرے گا، تیرے سوال کے متبادل کوئی جملہ نہیں پیش کرے گا، تجھے پوچھے گا نہیں تو کہاں سے آیا، تو کون ہے۔ وہ شخص ہے وہاں سے چلا، حضرت عثمان غنی ذو النورین کے بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کا صدقہ ان کے دروازے کو ہاتھ لگا کر یہ فقیر عرض کرتا ہے، جب وہ شخص حضرت عثمان غنی ذو النورین کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی بڑے غصے میں بول رہے ہیں، بچوں سے کہہ رہے ہیں اوے تم دودھ میں شہد ڈال کر کیوں پیتے ہو، تم دودھ میں شہد ڈال کر کیوں پیتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، گزارا ہو سکتا ہے اگر تم دودھ شہد کے بغیر پیو۔ جب وہ شخص نے سنا اندر سے یہ آواز آئی تو کہا ابو بکر تو بڑی باتیں سنا رہے تھے کہ وہ تو بڑے غنی ہیں، وہ تو بڑے سخی ہیں، ان کے گھر میں یہ عالم ہے کہ وہ گھر میں بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم ضائع کر رہے ہو، تم دودھ میں شہد ڈال کر پی رہے ہو، کیا دودھ میٹھا نہیں؟ کیا دودھ میٹھا نہیں؟ تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا اگر تم دودھ پی لو، خود شہد نہ ڈالو، شہد کسی کے کام آ جائے، کوئی اور لے جائے گا، تو تم شہد کے بغیر دودھ پی لو تو کیا حرج ہو جائے گا؟ کیا کوئی پریشانی تو نہیں آنے لگی؟ جب یہ بات اس نے سنی تو دل میں خیال آیا کہ ابو بکر تو بڑی باتیں کر رہے تھے کہ عثمان تو غنی ہے، عثمان تو بہت بڑا غنی ہے، یہ تو خود بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، شہد میں دودھ ڈالنے سے منع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم شہد میں دودھ ڈال کے نہ پیو، شہد میں دودھ ڈال کر نہ پیو، تم جیسے ہی دودھ پیو۔ تو جب میں نے یہ سنا تو چند لمحے کے لیے خاموشی ہوئی، تو وہ سائل کہنے لگا کہ میں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون؟ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باہر سے میں نے سلام پیش کی تو پھر دروازہ کھل گیا، جب دروازہ کھلا تو اندر سے حضرت عثمان غنی ذو النورین نے آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میرے اسلام کا جواب دیا۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین نے آپ نے یہ نہیں پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو، اس نے کہا اندر آئے، آپ اندر تشریف لائے۔ جب اندر بٹھا کے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دودھ میں شہد ڈال کر پیش کیا، ساتھ کھجور کا حلوہ بھی پیش کیا۔ تو وہ سائل سوچنے لگا، وہ بشر کہنے لگا، انسان کہنے لگا کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی، ابھی پہلے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم شہد میں دودھ میں شہد کیوں ملا کر پیتے ہو، دودھ تو ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے، تم دودھ پیا کرو، شہد نہ ملایا کرو۔ تو مجھے یہ دودھ میں شہد ڈال کر پیش کیا اور ساتھ میں کھجور کا حلوہ بھی پیش کیا، تو سوچا کہ جب دودھ ویسے بھی پیا جا سکتا ہے تو شہد کیوں ڈالا۔ بچوں کو ایک یعنی کہ صرف دودھ اور مجھے تین بچوں کو صرف دودھ ایک چیز اور مجھے تین چیزیں، اور شہد بھی اور دودھ بھی اور ساتھ کھجور کا حلوہ بھی۔
وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے جب دیکھا کہ عجیب معاملہ ہوا ہے، سنا میں نے کچھ تھا، دیکھا میں نے کچھ ہے، میرے ساتھ ہو کچھ رہا ہے، تو سوچ میں پڑ گیا۔ تو کہنے لگا حضرت عثمان غنی ذو النورین فرمانے لگا، حضرت عثمان فرماتے ہیں بتائیں کوئی بات، کوئی کام، تم اتنی دور سے آئے ہو، تجھے کام ہوگا میرے سے؟ کہنے لگا حضرت کام تو تھا، پر عجیب بات ہے کہ آپ یہ سارا کچھ ایسے بچوں کو ڈانٹ رہے ہو۔ مایا وہ جو میرا مال ہے نا، وہ میری اولاد کے لیے نہیں ہے، میرے گھر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں کے لیے ہے۔ یہ جو میرا مال ہے نا، یہ میرے بچوں کے لیے نہیں ہے، میری بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نوکروں کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں مال عثمان کا ہو، نوکر اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ حضرت جب وہ حضرت عثمان غنی نے اس سے پوچھا ہاں بتا تیری کیا ڈیمانڈ ہے، کیا خواہش ہے تیری، کیا لے کے آیا تھا تو، جو تیرا ارادہ ہے وہ بتا۔ کہنے لگا حضور میں آیا ہوں، قرض دار ہوں، قرض چڑھا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے قرض دیں، قرض کے لیے پیسے دیں، میں قرض اتار لوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کو آواز دی، مایا وہ جو فلاں اونٹ ہے نا وہ لے آ، اونٹ لے آ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو بتایا نہیں ہے، میرا تو قرض تھا 3000، میرا قرض تو تھا 3000، پر جو اونٹ پہ سامان آیا تو اس حضرت عثمان غنی ذو النورین فرمانے لگے، آپ فرماتے ہیں یہ اونٹ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ عرض کی حضور اونٹ میری ضرورت سے زیادہ ہے، میں یہ اس اونٹ پہ جو سامان ہے نا یہ تیرے گھر والوں کے لیے بھی ہے، اس میں سودا آپ کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی سامان ہے، تیرے لیے بھی سامان ہے، اور تیرے قرض کے لیے بھی سامان ہے، تیری قرض جتنی تیری ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے۔ تو عرض کی حضور ٹھیک ہے مانگا، میں اس کے دل میں خیال آیا میں نے تو مانگا تھا 3000، لے کے سوال آیا تھا ذہن میں 3000 کا، یہ تو 6000 کا ہے، یہ تو سامان جو ہے 6000 کا ہے۔ تو عرض کی حضور یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، تو مجھے ایک چیز اور پریشان کر رہی ہے کہ جو آپ نے مجھے اونٹ دیا ہے میں واپس کرنے کیسے آؤں گا، میں واپس کرنے کیسے آؤں گا؟ مایا تو آیا پیدل تھا، جائے گا تو اونٹ پر، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ کہا یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا جب میں نے اونٹ پکڑا تو اونٹ پکڑ کے باہر نکلا، تو جب دروازے کے پاس پہنچا نا تو پیچھے سے حضرت عثمان نے آواز دی، فرمایا ابو بکر کا بھی شکریہ ادا کر دینا جس نے تجھے یہ راستہ بتایا۔ ابو بکر کا بھی شکریہ ادا کر دینا جس نے تجھے یہ راستہ بتایا ہے۔ پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں نے تو بتایا ہی نہیں کہ مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے، مجھے تو ابو بکر نے بھیجا ہے، تو یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ پھر واپس ہوا، کہنے لگا حضور گستاخی نہ ہو تو ایک بات عرض کروں۔ فرمایا بول۔ کہا حضور ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں نے ابو بکر کا تو ذکر بھی نہیں کیا، میں نے تو ابو بکر کا ذکر ہی نہیں کیا۔ سننا ذرا یہ جملے میرے اپنے پاس بطور امانت رکھنا، کسی روز کسی دن کام آئیں گے، یہ میں بطور امانت دے رہا ہوں آپ کو کہ اپنے پاس رکھنا، اور کسی وقت یہ آپ کو کام آئیں گے آپ کے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتا آپ کو کیسے چلا؟ میں نے تو نہیں بتایا۔ تو حضرت عثمان غنی مسکرائے تو فرمانے لگے جو ابو بکر سے مل کے آتا ہے مجھے اس سے ابو بکر کی خوشبو آتی ہے۔ پتہ چلا جب کسی نیک بندے کو مل کے آئیں تو اس کی خوشبو کا اثر موجود ہوتا ہے۔
جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ جب یہ ہوا مدینہ منورہ سے جا کے ٹکرائے گی، ٹکر کھانے کے بعد جب یہ واپس آئے گی، وہاں سے مدینے والے کی خوشبو لائے گی، اور جہاں جہاں پہ مدینے والے کی خوشبو جائے گی، وہاں سے وبا ختم ہوتی جائے گی۔ ابھی بس اتنا انتظار ہے کب سے ہوا مدینے سے چلے اور ادھر کو آئے، بس یہی انتظار ہے کہ کب ہوا مدینے سے آتی ہے خوشبو لے کر، اور جہاں جہاں سے وہ گزرے گی میرے نبی کی خوشبو بھی گزرتی جائے گی۔ ارے ہماری جو خواہشیں ہوتی ہیں، جو ہمارے اپنے ذاتیت ہوتی ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، ہم وہ پوری کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، میرے نبی کے وہ خلیفہ جو میرے نبی کے خلیفہ بھی ہیں، وہ مراد بھی ہیں، میرے نبی کے یار بھی ہیں، ہمراز بھی ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عرض کی یا رسول اللہ عمر میں کیا خوبی ہے؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اتنی بڑی خوبی عمر میں، اور کیا کیا خوبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جہاں سے میرا عمر گزر جاتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے، جہاں سے میرا عمر گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دن عمر کو اپنے غلام کے ساتھ بیٹھنے کا ایسا موقع ملا کہ غلام تھا یرک، نام تھا اس کا یرک، غلام تھا یرک۔ کہا یرک، عرض کی حضور حکم، فرمایا آج دل چاہ رہا ہے مچھلی کھانے کو، آج دل چاہ رہا ہے مچھلی کھانے کو، آج دل چاہ رہا ہے مچھلی کھانے کو، لیکن میں سوچ رہا ہوں سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، یعنی کہ 8 میل کا سفر ہے، 16 میل کا بنتا ہے، 8 جانے کو 8 آنے کو، تو میں سوچ رہا ہوں میری خواہش ہے جہاں سے مچھلی ملے گی وہاں 8 میل کا سفر ہے، بنتا 16 میل کا سفر ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کیسے کروں، لیکن چل یار یرک رہنے دے، پھر کبھی سے۔ غلام نے سنا آقا کی خواہش ہے، آقا کی خواہش ہے، غلام کے دل میں رہ نہ سکا، دل سے مجبور ہو گیا، دل کے ہاتھوں مجبور ہوا، تو دل میں خیال آیا کہ عمر نے کبھی زندگی میں خواہش نہیں کی تھی، لیکن آج اس نے خواہش کی ہے تو میں نوکر ہوں، میں تو پوری کروں گا، میں تو پوری کروں گا۔ تو دل میں خیال آیا کہ جب حضرت عمر ظہر کی نماز ادا کریں گے ساتھ میں بھی نماز ادا کروں گا، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر مسجد میں بیٹھیں گے تو اور بھی دوست آئیں گے، اور بھی صحابہ آئیں گے، آ کے مل کے باتیں کریں گے حضرت عمر سے، تو وہ باتوں میں مصروف ہوں گے، تو میں فوراً جا کے مچھلی لے آؤں گا اور اپنے آقا کی جو ہے نا وہ خواہش پوری کر دوں گا، ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو جائے گی، ان کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ توجہ، اس غلام نے یرک نے کیا کیا، اس نے جو عربی گھوڑا ہوتا ہے اس کی سپیڈ بہت ہوتی ہے، رفتار بہت ہوتی ہے، بھاگتا بہت ہے عربی گھوڑا، جو نسلی گھوڑا ہو نا عربی وہ بہت بھاگتا ہے، اس کے آگے تو 8 میل کا سفر کچھ نہیں ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھا سفر کیا، اور جہاں پر مچھلی تھی وہاں سے ایک ٹوکرا مچھلی کا لیا، پھر واپس آیا اور آ کر فوراً مچھلی جو گھر رکھی، مچھلی کا جو ٹوکرا تھا نا وہ گھر رکھا، تو اس کے بعد کیا کیا حضرت اپنا عمر فاروق کے غلام نے وہ جو گھوڑا تھا نا اس کو پسینہ آیا ہوا تھا، اس کو پسینہ آیا ہوا تھا، وہ پسینے میں شرابور تھا، تو اس نے کیا کیا، یرک نے اس کو ایک سائے کے نیچے باندھ دیا، سائے کے نیچے جب وہ باندھا اس کو تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا پسینہ خشک ہوا، تو اس کے اوپر جو ہے نا مٹی کے ذرات یعنی مٹی گرد و غبار نظر آنے لگی، کہ پسینے کے اوپر گرد و غبار جم گئی، تو اس نے کیا کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نہلا دیا، کنویں پہ لے گیا، وہاں سے پانی کے ساتھ نے اس کو نہلایا، خوب صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پھر اس کو خشک کیا، خشک کرنے کے بعد کیوں، اس کے دل میں یہ تھا کہ کہیں حضرت عمر کو پتہ نہ چل جائے، غلام ہو تو پھر ایسا ہو، نوکر ہو تو پھر ایسا ہو، دل میں مالک کا ڈر ہے،
اور خواہش بھی پوری کر رہا ہے، خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کی اور پوری بھی کر دی۔ اس نے جناب اعلیٰ گھوڑے کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوا تو یک نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو سلام پیش کیا تو عرض کیا حضور نوکر حاضر، نوکر آپ کی خواہش پوری کر دی۔ میں کیا تو نے میری کون سی خواہش پوری کی؟ عرض کی حضور آپ نے مچھلی کھانے کی خواہش کی تھی، اظہار کیا تھا، میں نے وہ پورا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا لے آئے ہو؟ عرض کی تھی ہاں لے آیا ہوں، چلو باہر۔ جب چلے باہر گھوڑے کے پاس گئے تو کہا، گھوڑے پہ ہاتھ پھیرا، پھیرنے کے بعد اس کی دم پہ ہاتھ پھیرا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، حضرت عمر نے گردن پہ ہاتھ پھیرا، آہستہ آہستہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ایک کان پہ ہاتھ پھیرا تو دوسرے کان پہ ہاتھ پھیرا تو وہ مٹی رہ گئی۔ کہا یرب تو نے میری خواہش تو پوری کر دی پر تو بھول گیا، اس کو سارا نہلایا دھلایا، اس کو صاف کیا، اس کو خشک کیا، پر اس کے کان کے نیچے جو مٹی تھی وہ صاف کرنا تو بھول گیا۔ تو بھول گیا۔ حضرت عمر نے گھٹنوں کے پل بیٹھ گئے۔ حضرت عمر جب گھٹنوں کے پل بیٹھے اور رونا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگا کہ میں نے کبھی آج تک عمر کو اتنا روتے نہ دیکھا، عمر کو اتنا روتے نہ دیکھا۔ حضرت عمر رو رہے ہیں اور اونچی اونچی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے تیری وفا پہ کوئی شک نہیں، تیری محبت پہ مجھے کوئی شک نہیں، تیری جو اپنی ادا ہے اس پہ کوئی شک نہیں، پر میں رو رہا ہوں اس لیے کہ کل روز محشر کے دن اگر یہ گھوڑے سے سوال ہوا کہ بتا عمر نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یہ گھوڑا یہ نہ کہہ دے کہ عمر نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یرکار نے یہ عمل کیا اور مجھے 8 میل کا سفر اس طرف اور 8 میل کا سفر واپس کروایا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکوں گا، اللہ کی بارگاہ میں بول نہیں سکوں گا، بتایا میں اس سوال کا جواب کیسے دوں گا؟ تو ایسے کر یہ کہتا میں بھی بڑا رویا اور سوچا کہ مالک اتنا مہربان ہے کہ وہ ایسا عمر جو اللہ نے ہمیں مالک عطا کیا ہے جو کسی کو اذیت دینا پسند نہیں کرتا، جو کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا، جو اتنی ساری اپنی خواہش پوری جو اس کی خواہش ہے وہ بھی پوری نہیں اپنا جناب اعلیٰ چاہتا کہ میری خواہش جو ہے وہ پوری ہو، اس طرح کسی کو میری خواہش کے بدلے کسی کو تکلیف ہو۔ تو حضرت عمر کہ وہ غلام بڑا روئے، کہنے لگا میں بھی بڑا رویا۔ میں نے کہا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نوکر ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، خواہش میں آپ کی فرمایا تیری وفا میں شک نہیں، تیری محبت میں کوئی شک نہیں، پر مجھے یہ بتا جب یہ سوال ہوگا تو میں جواب کیا دوں گا؟ اب ایسے کر اس کو اگر جتنا دانہ ڈالتا ہے نا اس سے زیادہ ڈال، اس کو اتنا زیادہ ڈال، اور اس کے آگے ہاتھ جو کہ عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے تجھے اذیت دی، تجھے تکلیف میں رکھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ ایسے کر یہ جو ٹوکرا مچھلی کا ہے نا اس کو لے جا اور مدینے کے جتنے بھی غربا ہیں مسکین ہیں ان میں تقسیم کر دے، جس کو دے اس سے اپنے لیے بھی دعا کروانا اور میرے لیے بھی دعا کروانا، اپنے لیے بھی دعا کروانا اور میرے لیے بھی دعا کروانا۔ دوستان گرامی، ایسا حاکم، ایسا فاروق، ایسا عدل انصاف کرنے والا کہیں نہیں ملے گا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، غربت جو ہے نا وہ پیسے سے ختم نہیں ہوگی، غربت جو ہے نا وہ پیسے سے ختم نہیں ہوگی، غربت انصاف سے ختم ہوگی۔ اگر کسی نے انصاف سیکھنا ہے تو عمر فاروق سے انصاف سیکھیں۔ اپنی خواہش کو کیسے روندا انہوں نے، کیسے انہوں نے اپنی ایک خواہش کے بدلے لوگوں سے دعائیں کروائیں، لوگوں سے معافی مانگی، کہا یہ عمر کے لیے دعا کریں کہ کل اس گھوڑے کے ساتھ اللہ سوال کرے، پوچھے کہ تجھے عمر کے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، عمر نے کوئی تکلیف تو نہیں دی، یا تجھے کھانے میں کسی نے کوئی کمی نہیں کی، کسی نے کمی تو نہیں کی۔ یہ سارے سوال ہوں تو عمر سے سوال ہو، عمر جواب نہ دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ہمیں اس ملک میں بھی ایسے حضرت عمر جیسے حاکم عطا کرے، جو ایسے انصاف کرنے والے ہوں، جو انصاف کے ساتھ چلے،
جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں، ہر ایک کے ساتھ اس کا جو اس کی حق ہے وہ حق ہے، اس کو حق ملے اور حق تلفی نہ ہو۔ میرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی، جیسا کہ ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت مولا علی کو، حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت قتادہ میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں، اللہ نے جن کو راستے سیدھے راستے پہ چلایا، یا اللہ ہمیں بھی اس راستے پہ چلا۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ میرے لیے کچھ اور ہوگا، میرے سے جو سینئر ہے اس کے لیے اور ہوگا، جو بزرگ ہو گئے ان کے لیے ان کا ترجمہ اور ہوگا۔ یاد رکھنا کو اللہ کا ولی ہوگا، اس کا ترجمہ اگر وہ پڑھے گا اس کے لیے ترجمہ اور ہوگا۔ غوث کتب ابدال اگر یہی بات حضور غوث جلی پڑھیں گے تو ترجمہ اور ہوگا۔ اگر کوئی صحابی تبع تابعین پڑھیں گے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ اور ہوگا۔ جب اللہ کا نبی پڑھے گا تو ترجمہ اور ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار نصرانیہ حسینیہ علی پور سجدہ شریف، جیوے 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 جیوے۔ انہی لفظوں پہ میں اختتام کرتا ہوں۔ خوش رہو اہل چمن، ہم مسافر الوداع، زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ شکریہ۔